قبلہ سے حصہ ذکر محمد والے محمد فرمائیں گے۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ نعرہ تکبیر۔ بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک سبحان آواز تو نعرہ تکبیر سبحان اللہ، نعرہ رسالت ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے۔ اللہ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ کافی حضرات تشریف فرما ہے، درود کا پڑھنا بڑی عبادت ہے، مل کے بآواز بلند صلوات۔ آباد رہو، شاد رہو۔ بانیان کا یہ اہتمام سیدہ کا لال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و عزائے صف اعضاء پہ موجود ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں، یہ بھائی اسپیکر والوں نے بھی دعا ذمہ لگائی، مولوی شریف صاحب نے بھی خادم صاحب کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے حکم کیا ہے، اور یہ جتنے میرے سیکیورٹی کے نوجوان ہیں، القائم آرگنائزیشن اور جتنے صاحبان یہاں موجود ہیں، جتنی بھی ان کی دعائیں ہیں مولا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، سند قبولیت عطا فرما۔ بھائی غضنفر مجھے دعا کے لیے حکم کر رہے ہیں، مولا ان کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جس جس جگہ پہ ذکر شبیر منعقد ہو رہا ہے، اس ہر جگہ کا مولا تا قیامت شاد و آباد فرما۔ اب ایک چھلکتی ہوئی صلوات پڑھ لے، میں بات کا آغاز کروں۔ زندگی کی ہر مجلس عادت نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے اسی ایک لفظ سے کیا کرتا ہوں، یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے نہ وقتوں کا محتاج ہے۔ اس کی پہلی اور آخری وجہ یہی ہے کہ یہ ذکر تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا۔ اچھا محسوس نہ کیجئے گا، بعد میں آنے والے سامعین پھر آپ کو ڈسٹرب کرے گا، یہ جگہ خالی ہے، تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب ہو جائے۔ سارا مجمع کراس کر کے بندے آگے آئیں گے، پھر آپ بھی پریشان ہوں گے، پڑھنے والا بھی۔ نیاز حسین تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب آ جائے۔ آجو آجو آجو، بسم محمد وعلى محمد بن عبد یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے نہ وقتوں کا
کا محتاج ہے۔ شیخ و برے والو، آپ مجھ سے کروڑ درجے بہتر جانتے ہیں، یہ ذکر تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا، یہ ذکر تب بھی تھا جب مجمع نہیں تھے۔ ایک پڑھنے والا ہو، ایک سننے والا ہو، مجلس ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے معرفت دونوں آل محمد کے رکھتے ہو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، مہربانی جناب، سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے۔ میں سلام سے ہی آج پھر سلام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ یہ مصرے نہیں ہیں صفدر بھائی، اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ یہی مصرے مجھے بتائیں گے کہ مجھے اپنے معزز سامعین کو کس روش ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ مصرع جانے اور حسین کی ماں جانے، میں کہہ رہا ہوں نہ جانے اس گھڑی کتنا حسین منظر بنا ہوگا۔ تھوڑا سا معیار سماعت میرے ساتھ ابتدا میں ملانے کی کوشش کیجیے گا، وقت کافی بیت چکا ہے، لمحے تھوڑے سے دامن میں رہ گئے ہیں اور اسی میں میں نے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ نہ جانے اس گھڑی کتنا حسین منظر بنا ہوگا۔ بھائی جان میری جانب دیکھیے گا، نیاز حسین دیکھیں گے تو پھر بات کا لطف آئے گا۔ نہ جانے اس گھڑی کتنا حسین منظر بنا ہوگا۔ میں پھر ایک دفعہ مصرع دہراؤں تاکہ ہر سامع میرا رفیق سفر ہو جائے۔ نہ جانے اس گھڑی کتنا حسین منظر بنا ہوگا، نبی کے سامنے جب مرتضی اس کی جگہ ہوگا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ سیدہ کلال تمہیں کربلا میں سجدہ، میں 1000 دفعہ کہوں نہ جانے اس گھڑی کتنا حسین منظر بنا ہوگا۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ اگلا مصرع نہیں ہے، میرے اندر کا عقیدہ، میں اپنا عقیدہ ممبر پہ رکھوں گا اور اس عقیدے کے حفظ آپ سب کا عقیدہ ممبر تک آ جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہاں جائے گا تو اس دن شب معراج کے منکر۔ ہاتھ اٹھاؤ نا، میں نے تو ایک لمحہ بھی تمہیں انتظار نہیں کروایا، بس تمہید ختم ہو گئی ہے، میں اپنی بات کا آغاز کر چکا ہوں۔ اللہ تیری جوانی سلامت رکھے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ جتنے سامعین باہر کھڑے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے، مصرع لوح دل پر اترے، مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے، پھر بولنا، ورنہ کوئی داد نہیں۔ فارمیلٹی والی داد لے کے حسین کی ماں نے ذاکر بنایا ہی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہاں جائے گا تو اس دن شب معراج کے منکر، وہ جس دن پھر خدا کی جا علی ہی رونما ہوگا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، بسم اللہ، مہربانی جناب۔ وہ جس دن پھر خدا کی جاتا ہے، دل سے شکر گزار ہو جی۔ سیدہ کلال آپ کے عقیدے سلامت رکھیں، کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی ہے، نہ حسین کے ممبر سے تمہیں میں 1000 دفعہ کہوں جی۔ کہاں جائے گا تو اس دن شب معراج کے منکر، وہ جس دن پھر خدا کی جا علی ہی رونما ہوگا، وہ جس دن پھر خدا کی جا علی ہی رونما ہوگا۔ عامر بھائی میں ہر ممبر پہ کہا کرتا ہوں، میرے نزدیک لفظ سے لفظ کو جوڑ دینے کا نام شاعری نہیں ہے، شاعری اندر کے عقیدے کو کرتاس پہ اتارنے کا ہنر سیدہ عطا فرماتی ہیں۔ امام حسین کو میں سلامت رکھے، اب جس نے بولنا ہے اس نے سیدہ کی عطا کو سلام کرنا ہے، اس نے مجھ پہ احسان نہیں کرنا۔ میں کہہ رہا ہوں کہاں جائے گا تو اس دن شب معراج کے منکر، وہ جس دن پھر خدا کی جا علی ہی رونما ہوگا۔ اور میں کہہ رہا ہوں بوقت موت جب میرے سرہانے پنج تن ہوں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جس کا ایمان ہے کہ مرنا ہے، مار کے علی کے سامنے جانا ہے، پنج تن کی شفاعت کے بغیر جنت ممکن ہی نہیں ہے، وہ بندہ ایسے بولے جیسے بولنے کا حق ہے۔ جس کا ایمان ہے گھر کا چولہا آل محمد کی ولایت کے صدقے میں جلتا ہے، وہ بندہ ایسے بولے جیسے بولنے کا حق ہے۔ جو کھاتا کسی اور کا ہے وہ بے شک اپنی داد بچا کے لے جائے، اس کی داد نہ چاہیے۔ رضوان بھائی امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ میں کہہ رہا ہوں کہاں جائے گا تو اس دن شب معراج کے منکر، وہ جس دن پھر خدا کی جا علی ہی رونما ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں بوقت موت جب میرے سرہانے پنج تن ہوں گے، میرا گھر تب شب معراج کا منظر بنا ہوگا۔ اللہ تمہیں سلامت، بسم اللہ۔ میرا گھر، میں 1000 دفعہ، میرا گھر تب شب معراج کا
منظر بنا ہوگا، میرا گھر تب شب معراج کا. کفایت صاحب مصرع میں اس سے بھی اگلے وزن کا کہنے جا رہا ہوں. میرا گھر تب شب معراج کا منظر بنا ہوگا، میرا گھر تب شب معراج کا منظر بنا ہوگا. یہ تم جانتے ہو نا کہ میں ممبر سے محبت تقسیم کرنے کا عادی ہوں، نفرت پھیلانے کا عادی نہیں. لیکن جو بات معصوم کے فرمان میں مل جائے وہ پڑھنا تو میرا حق بنتا ہے نا. کوئی ریفرنس پوچھ لے، حق بنتا ہے. تیرا حوالہ پوچھ، نہ دکھاؤں کعبہ کی دیوار تک تیرا مجرم. چلو میں پہلے بات کھول دوں. تیرا 7واں امام بازار میں چل رہے تھے، صلی اللہ محمد، 7ویں شہنشاہ بازار میں چل رہے تھے. سامنے سے ایک بندہ حاضر ہوا. مولا سرکار امیر کی ولایت کا کوئی جملہ تو تعلیم فرمائے. اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. میرے امام سیرلا مسکرائے، فرماتے ہیں اس وقت تیرے لیے میں نے تحفہ یہ چنا ہے، ایک مومن گھر کے اس نکر سے گزرے، یعنی محلے کی اس نکر سے نکلے، دوسرا محلے کی اس نکر سے نکلے، اور چلتے چلتے تیرا 7واں امام فرما رہا ہے، جس نے بولنا ہے اس نے امام کو سلام کرنا ہے، جس نے نہیں بولنا وہ جانے اور اس کا امام جانے. 7ویں امام فرما رہے ہیں محلے کی اس نکر سے ایک مومن نکلے، دوسرا اس نکر سے نکلے، چلتے چلتے راستے میں دونوں کی ملاقات ہو جائے اور باتوں باتوں میں ہمارے فضائل کا تذکرہ چھڑ جائے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. باتوں باتوں میں ہمارے فضائل کا پھر تذکرہ چھڑ جائے. تیرا 7واں امام فرما رہے زمانے والوں یاد رکھنا، جب 2 علی والے ہماری ولایت کا تذکرہ کرتے ہیں اس وقت شیطان کے بدن میں کوئی ایسی بوٹی نہیں بچتی جس میں گڑھا نہ پڑ جائے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. کیا بات ہے جی. اللہ آپ کو حصار ولایت میں، شیطان کے بدن میں کوئی بوٹی ایسی نہیں بچتی جس میں گڑھا نہ پڑ جائے. اب میں ایک نتیجہ پیش کروں اس بات سے اخذ کیا ہوا ہے. امام کے فرمان کے سائے تلے کھڑے ہو کے شیخ پورے والوں میں کہنے کا حق رکھتا ہوں نا، علی کی ولایت کا منکر چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، میں ڈرتا ڈرتا کسی کے ابے سے بھی نہیں ہوں. میں کھاتا بھی علی کا ہوں، گاتا بھی علی کا ہوں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا حوالہ مانگ لو گے، نہ دکھاؤں کعبہ کی دیوار تک تیرا مجرم ہو. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. 7ویں امام کے فرمان کے سائے تلے یہ فیصلہ ہو رہا ہے نا، علی کی ولایت کا منکر اپنا ہو پرایا ہو، اندر کا ہو باہر کا ہو، 2 پیس والا ہو یا امامے والا ہو، داڑھی والا ہو یا کلین شیف ہو، پاکستانی ہو یا باہر کا ہو، علی کے فضائل کا جہاں کوئی انکار کرے آنکھیں بند کر کے سمجھ جانا بظاہر انسان ہے، اندر سے شیطان ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. جیو ایسے نعرہ نہیں لگانا، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری. ایک بڑا بہترین عنوان آج میں نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے. اس کے لیے کلام الہی کے قائد کو سرنامہ کلام بناؤں گا. توجہات آپ کی چاہیے تھی وہ عطا ہو گئی، اجازت ہے سر. اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ ہود میں، اور لطف کی بات ہے اس نبی کی جسے اللہ کشتی والا نبی کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ آسان پیرائے میں بات کروں تاکہ میرا ہر سامنے پہنچے. اللہ کشتی والے نبی سے غضنفر بھائی ارشاد فرما رہا ہے سورہ ہود میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَسْنَعُ الْفُلْكَ بِآیُوجِنَا وَوَحْجِنَا. اے نوح کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے. جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں. کہاں کہاں ولایت علی کو سلام کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. سیدہ کلال آج آپ نے میرے مضمون کی ترتیب دیکھنی. کفایت صاحب، صفدر بھائی، بابا جی، مضمون کی ترتیب دیکھیے گا کہاں سے مولا کہاں لے جاتے ہیں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. وَوَسْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اے نوح کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے. اچھا اس نبی کا نام نوح نہیں ہے، نوح نہیں ہے. تاریخ میں 2 نام ہیں، عبد الجبار یا عبد الغفار. لیکن قرآن میں اللہ نے نہ اسے عبد الجبار کہا نہ عبد الغفار کہا. رکھو شیعہ سنی علماء کے سر پہ قرآن. اللہ نے نوح کیوں کہا؟ نوح اس لیے کہا کہ نوحہ پڑھتا تھا. ہائے ہائے، اللہ
اللہ تمہیں سلامت رکھے. آج کی مجلس ماتمیوں کے حصے کی ہے. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. نوحہ پڑھتا تھا, امت ظلم کرتی تھی, امت کے ظلم کے خلاف چوک بازار میں کھڑے ہو کے جناب نوحہ پڑھتے تھے. اللہ کو ادا اتنی پسند آئی, نام نوح رکھ دیا, نوحہ کہنے والا. اب یہ بھی علماء اہل سنت سے جا کے تصدیق کروا لینا تمہاری مرضی, علماء شیعہ سے تصدیق کروا لینا تمہاری مرضی. نوح وہ پہلا نبی ہے جہاں سے شریعت کا آغاز ہوا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے ممبر سے بات کرنے جا رہا ہوں. شریعت کا آغاز آدم علیہ السلام سے قانون الہی تھا, اسلام تھا, لیکن باقاعدہ شریعت کا نفاذ جو ہے نا وہ جناب نوح سے ہوا ہے. اسی لیے اسے بانی شریعت کہا جاتا ہے. نوح کا ایک لقب بانی شریعت بھی ہے. شریعت چلی ہی جناب نوح علیہ السلام سے. اور نوح کہتے ہیں نوحہ پڑھنے والے کو. اب بندے چوک بازار میں کھڑے ہو کے شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں, نوحہ پڑھتے ہو ماتم کرتے ہو, نوحہ پڑھتے ہو ماتم کرتے ہو, نوحہ پڑھتے ہو ماتم کرتے ہو, نوحہ پڑھتے ہو ماتم کرتے ہو. شرم نہیں آتی؟ پہلے سوچا تو کر, جہاں سے شریعت چلی ہے وہیں سے نوحہ چلا ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. جہاں سے شریعت چلی ہے, پیچھے والے سامعین ہاتھ اٹھانے کی کوشش کریں, جہاں سے شریعت چلی ہے وہیں سے نوحہ چلا. جناب نوح سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَوَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, اے نوح کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے. بے آجوجنا, شبیر بھائی یہ جمع کا صیغہ ہے. دو آنکھوں کی بات ہوتی تو اللہ عین عین کہتا, میری دو آنکھوں کے سامنے. اور اللہ نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا بے آجوجنا, میری بہت سی آنکھوں کے سامنے. ہاں اللہ تمہیں سلامت رکھے. میرے دوست ذرا جلدی بیٹھنے کی کوشش کریں گے. کائنات کے ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اچھا, عربی میں واحد ایک کو کہتے ہیں, دلچسپی سے خالی بات نہیں ہے قبلہ. عربی میں ایک واحد کو کہتے ہیں, دو تثنیہ ہوتا ہے, تین اور اس سے آگے بات ہوتی ہے جمع. لیکن شاید میرا سارا مجمع یہ بات نہ جانتا ہو, جمع کی بھی عربی میں دو قسمیں ہیں. ایک جمع قلت کہلاتی ہے, کفایت صاحب, ایک جمع کثرت کہلاتی ہے. جمع قلت کیا ہے, جمع کثرت کیا ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے, تو ایسے بولے گا جیسے بولنے کا حق ہے. ایک جمع قلت, ایک جمع کثرت. تعداد 3 سے لے کے 10 تک محدود ہو تو جمع قلت کہلاتی ہے. 11 سے لے کے لامحدود حد تک بات چلی جائے تو جمع کثرت کہلاتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کون کون بولے گا اور کس کے سر سے بات گزر جائے گی. اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا 12ویں امام کو اچھا لگتا ہے. رکھ مولویوں کے صرف قرآن, یہ جو اللہ نے سورہ ہود میں بے آیوجنا کا صیغہ استعمال کیا ہے نا, یہ جمع کثرت نہیں ہے, جمع قلت ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے میری 10 آنکھوں کے سامنے کشتی بنا. شان حسین میں بیٹھنے والے عزاداروں کو یہ بھی میں بتاؤں, دیکھنے والے 5 ہو تو آنکھیں 10 ہوتی ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تمہیں بسم اللہ مہربانی. الحمدللہ محنت کا ثمر عطا ہوا, میسج کنوے ہو گیا. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. یہ آپ کا معیار سماعت ہے جی. سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے. دیکھنے والے 5 ہوں تو آنکھیں 10 ہوتی ہیں. پھر میں ترجمہ بدل دوں, اللہ یہی کہہ رہا ہے نا, میرے 5 تن دیکھ رہے ہوں گے اور تو کشتی بناتا رہے. کیا بات ہے. سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے. نوح کو حکم ملا بے آجوجنا و وحجینا, ہماری آنکھوں کے سامنے بنا اور ہماری وحی کے مطابق بنا. پالنے والے کیسی وحی ہے تیری؟ اللہ کی آواز ہے, اے نوح کچھ کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کر, انہیں زمین میں بو. اب یہ وحی ہو رہی ہے, وحی ہو رہی ہے جناب نوح پہ. اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. کچھ کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کر, انہیں زمین میں بو. وہ تناور درخت بنیں گے, پھر انہیں چیر دینا, پھر ان کے تختے بنانا. وہ تختے جب بن جائیں گے تو پھر انہیں کشتی میں جڑنا شروع کرنا. یہ تھی وحی کی ترتیب. اب اللہ کرے میں پڑھ سکوں اور تو سن سکے. دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. جناب نوح نے گٹھلیاں زمین میں بوئیں, درخت نکلے, تناور درخت بن گئے. جب تناور درخت بنے تو اللہ کے نبی نے انہیں کاٹنا شروع کیا, تختے
تختے بنانے شروع کیے. کان کان بیٹھا ہوا ہے کربلا والوں کو سلام کرنے کے لیے. یہ عجیب معجزہ ہے. جناب نوح نے تختے چیرے, گنتی کی تو پورے 72 تھے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سیدہ تمہیں سلامت رکھے. تختے چیرے تو پورے 72 تھے. اب وقت بھی میرے حصے کا تھوڑا رہ گیا, کچھ 15 منٹ مجھے لیٹ بھی ممبر دیا گیا. چلو کوئی نہیں, ولی الامر کا امر ہے, جس وقت مولا کا حکم ہے اس وقت ممبر عطا ہوگا. آئے آئے آئے, بسم اللہ بسم اللہ. سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے. پورے 72 تختے. اور جب کشتی ہو گئی نا تیار, تو جناب نوح نے کشتی کے قریب کھڑے ہو کے آواز دی, جسے جسے نجات چاہیے. کشتی کے دامن میں کھڑے ہو کے آواز دے رہے ہیں, جسے جسے نجات چاہیے وہ آ جائے. روئے زمین کی ہر جنس کا جوڑا جوڑا جناب نوح نے کشتی میں بٹھایا. اب میں ایک ایک جنس گننے کھڑا ہو جاؤں گا تو میرے حصے کا وقت بڑا تھوڑا ہے اور وہ اجناس بڑی زیادہ ہیں. ہاں, ایک جملہ میں ضرور تمہارے حوالے کروں گا. متکلمین نے, متقدمین نے, علماء نے یہ فکر کتابوں میں لکھے, اور یہ میں بات نعیم الابرار سے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. حوالہ میں نے بتا دیا ہے, اب تیری مرضی جیسے بول, تیری مرضی چپ کر جا. نعیم الابرار والے لکھ رہے ہیں کہ جناب نوح نے جب آواز دی نا تو جنگل میں ایک سور تھا, ایک سورنی تھی. ایک سور تھا, ایک سورنی تھی. سورنی آواز دے کے کہتی ہے, چلنا تجھے نبی بلا رہا ہے. آئے آئے, شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی, شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی, شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی. میں تیری شکایت, میں تیری سماعت کا شکوہ کر ہی نہیں سکتا. میں ایک کوشش پھر کرتا ہوں تمہیں آسمان پہ لے جانے کی. چلنا تجھے نبی بلا رہا ہے. سور آواز دے کے کہتے ہیں, آواز میں نے بھی سنی ہے, جیسے تو نے سنی ہے ویسے میں نے بھی سنی ہے, لیکن وہ نبی ہے بلانے والا. اپنی حیت پہ غور کر, تو سور ہے. سورنی آواز دے کے کہتی ہے, پھر سور کا سور ہی رہا نا, اس نے تو نہیں کہا جو سور ہے وہ نہ آئے. اللہ ہی نہ ہاتھوں کو سلامت رکھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا میں بات کر جاؤں گا پھر تم سوچتے رہ جاؤ گے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. نوح نے یہ تو نہیں کہا کہ جو سور ہے وہ نہ آئے. چل نبی بلا رہا ہے. جملہ تھا جو سر سے گزر گیا, چل نبی بلا رہا ہے. نبی کی آواز پہ ادھر سے سور چلا, ساتھ سور نہیں چلی. کشتی نجات میں بیٹھ گئے. اب چونکہ نبی کا حکم تھا نا, جو سوار ہو نجات پائے. طوفان آیا, ہر شے ملیا میٹ ہو گئی. اور پھر تاریخ نے یہ فکرے لکھے, سور ایک طرف بیٹھا, سورنی ایک طرف بیٹھی, درمیان میں تھا نبی کا تخت. اس طرف سور تھا, اس طرف سور نہیں تھی. یہ تاریخ کے جملے ہیں, میرے جملے نہیں ہیں. کشتی نجات رکی, طوفان سمٹ گیا. روئے زمین پر حضرت نوح اپنی ساری امت کو لے کر نیچے اترے. 80 بندے کشتی میں سوار ہوئے تھے. 80 کے 80 افراد کو لے کے جناب نوح کشتی سے باہر نکلے. سور بھی نکلا, سورنی بھی نکلی. خدا کی قسم ہے, کشتی رکی, نبی نبی رہا, سور سور رہا, نبی نبی رہا, سور سور رہا. پھر مجھے کشتی نوح کے اس معجزے نے بات بتا دی, نبی کے پاس بیٹھنے سے جنس نہیں بدل جاتی. نبی نبی رہتا ہے, سور سور رہتا ہے. اللہ تمہیں سلام. بسم اللہ. بس باتیں زیادہ تھی, میں 1000 دفعہ کہوں, نبی کے پاس بیٹھنے سے بندہ متبرک نہیں ہو جاتا. سور سور رہتا ہے, نبی نبی رہتا ہے. یہ لوگوں کی کشتی نے معجزہ دکھایا. امام حسین آپ کو بسم اللہ. میں 1000 میں پھر کہہ دیتا ہوں جی,
نبی کے پاس بیٹھنے سے جنس نہیں بدلتی، حیت نہیں بدلتی، سور سور رہتا ہے، نبی نبی رہتا ہے۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، دل میں ولایت علی نہ ہو، رسول کی بغل میں بندہ کھڑا ہو تو اللہ نہیں چھوڑتا۔ امام حسین آپ کو سلام کیا، آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ کے معیار سماعت کے کیا کہنے ہیں؟ بس ہی چہروں کا سمندر سامنے آ گیا، میں ہیرا پیش کروں اور جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے فکرہ مسائل کا کہنا ہے، ٹائم بھی بڑا تھوڑا رہ گیا ہے۔ رسول نے فرمایا تھا مَثَلُ أَهْلُ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نوح، میری اہل بیت کی مثل کشتی نوح کی ہے۔ تھوڑی سی مماثلت ایک فکرے میں سن لیجئے، چونکہ رسول نے فرمایا نا اس کی مثل کشتی نوح ہے، اس کا مطلب ہے جو جو معجزے کشتی نوح نے دکھائے ان پر اختیار ہے آل محمد کا۔ اب جو تاریخ کے جھروکے سے مماثلت ملی ہے وہ ایک فکرے میں سن لیجئے، وہ کشتی بھی 28 رجب کو چلی تھی، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، وہ کشتی بھی 28 رجب کو چلی تھی، یہ کشتی بھی 28 رجب کو چلی تھی، وہ بھی محرم میں رکی تھی، یہ بھی محرم میں رکی تھی۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں کچھ مصرے آپ کے سامنے تلاوت کروں پھر تمہاری دعا کے سائے تلے جاؤں اگلے منبر پہ۔ کشتی آل نبی ہے نجات زمن، اللہ تمہیں سلامت رکھے، کشتی آل نبی ہے نجات زمن، ایک مثل جس کی نوح کا سفینہ ہوا۔ اچھا میں روکوں گا یہاں، میں روکوں گا چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا نا، میں نتیجہ پیش کروں اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سہارے تلے۔ وہ کشتی بھی بنی، یہ کشتی بھی بنی، اس کی بننے کی ترتیب کیا تھی، اس کے بننے کی ترتیب کیا تھی؟ اب مصرع جانے اور حسین کی ماں جانے، اس کے لکڑی سے تختے بنائے گئے، اس کی صورت میں عصمت کا سنگھار ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اس کے لکڑی سے تختے بنائے گئے، اس کی صورت میں عصمت کا سنگھار ہے۔ ایک لفظ ہے میخ، میخ کہتے ہیں کیل کو، جو لکڑی میں کیل لگاتے ہیں نا اسے اردو میں میخ کہتے ہیں۔ اب شمی قسمت کے میرے دامن میں وقت بڑا تھوڑا رہ گیا، ورنہ مضمون بڑا دلچسپ تھا، چلو مولا نے چاہا تو پھر کھول کے اسے کبھی پیش کر دیں گے۔ اس کو لکڑی سے تختے بنائے گئے، اس کے لکڑی سے تختے بنائے گئے، اس کی صورت میں عصمت کا سنگھار ہے، اس میں لوہے کی میخیں لگائی گئیں، اس کی ہر میخ منبع انوار ہے۔ اللہ تمہیں سلامت ہے۔ اس میں لوہے کی میخیں لگائی گئیں، اس کی ہر میخ منبع انوار ہے، اس کی ہر میخ منبع انوار ہے۔ وہ کیا تھی، یہ کیا ہے؟ اس میں جنت کے موتی کرے روشنی۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، حوالہ میری ضمانت نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو۔ کشتی تھی شیخ پورے والا چاروں طرف سے بند، چاروں طرف سے بند تھی، نیچے سے تنور کا طوفان تھا، اوپر سے بارش کا طوفان تھا۔ جب کوئی شے چاروں طرف سے بند ہو جائے تو اندھیرا تو ہوتا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے مناجات کی، پالنے والے چاروں طرف سے کشتی بند ہے، تیری وحی کے مطابق بنی ہے، جیسے تو نے فرمایا ویسے میں نے کشتی جوڑ دی۔ اب یہ بتا مجھے کس وقت پتا چلے دن نکل آیا، کس وقت پتا چلے رات ہو گئی ہے؟ اللہ نے جنت سے 2 موتی بھیجے، ایک سرخ رنگ کا تھا، ایک سبز رنگ کا تھا۔ کوئی تو پہنچا ہوگا، کوئی تو پہنچا ہوگا نا۔ ایک سرخ رنگ کا تھا، ایک سبز رنگ کا تھا۔ اللہ کی آواز ہے، میرے نوح نبی، میرے پیارے نبی، میرے عزت والے نبی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جنت کے 2 موتی ہیں، ایک سبز رنگ کا، ایک سرخ رنگ کا ہے۔ جب سبز رنگ کا روشن ہو جائے تو سمجھنا دن طلوع ہو گیا ہے، جب سرخ رنگ کا ہو جائے تو سمجھنا رات آ گئی ہے۔ تو کشتی نوح کے معجزے نے مجھے بتایا سبز رنگ ہے حسن کا، سرخ رنگ ہے حسین کا۔ زمانے میں رات دیتا ہے تو حسن دیتا ہے، دن بناتا ہے تو حسین بناتا ہے۔ وہ کشتی بھی چلی، یہ بھی چلی، لیکن جب وہ کشتی رکی ہے نا، 80 کے 80 بندے سلامتی سے اتر آئے۔ واہ، صرف اشارہ کرنے کی دیر تھی۔
لیکن جب کربلا والوں کی کشتی رکی کوئی تختہ کہیں جا گرا. جو ادب سن کے رونے کے عادی ہو. کوئی تختہ کہیں جا گرا, کوئی تختہ کہیں جا گرا. سادات غیر سادات, ایک دن جناب امیر بیٹھے ہوئے تھے ممبر پر, خطبہ دے رہے تھے. مسجد کے دروازے سے سرکار حسن کا گزر ہوا. علی جیسے امام کا چہرہ گلے گلزار کی طرح سرخ ہو گیا. علی اتنا مسکرائے صحابیوں کو پوچھنا پڑ گیا مولا خوشی کی وجہ کیا ہے. علی ممبر پہ فرماتے ہیں میرے سامنے سے امیر ہی اتنا بڑا گزر گیا. اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. پھر کچھ لمحے گزرے, جو ایک لمحہ پہلے خوش تھا نا, اچانک علی کے آنسو آنکھوں سے تارا ہے. سمجھ تو گئے ہو, لیکن میں اپنی عبادت کی تکمیل کے لیے جملہ مکمل کر دوں. پتہ کیوں روئے تھے؟ مسجد کے دروازے سے کربلا کا غریب گزرا تھا. اتنا روئے صحابیوں کو پوچھنا پڑ گیا مولا اب رونے کی وجہ کیا ہے. پہلے فرمایا تھا امیر اتنا بڑا گزرا ہے, اب علی رو کے فرماتے ہیں غریب ہی اتنا بڑا گزر گیا. عظم اللہ اجورکم, تقبل اللہ اجورکم. اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. چل پڑا غریب وطن سے. وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہے. چاہتا ہوں کہ میں آج سرکار کی تیاری تمہیں سناؤں. میرے مولا نے مدینہ چھوڑا کیسے. عقیلۃ القریش شریکت الحسین کے حجرے کے سامنے 18 بنی ہاشم کھڑے ہوئے تھے. میرا پڑھ دینا آسان ہے, تیرا سن لینا آسان ہے. چلو 4 مصرے اردو ادب کے سن لو. یہ ابھی خادم صاحب مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے نا, عباس نے فہرست بنائی تھی, تو میرا دل کر رہا ہے میں 4 مصرے تمہارے سامنے پڑھوں. فہرست میں رسول کی سانسوں کا نام لکھ کر, اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. فہرست میں رسول کی سانسوں کا نام لکھ کر, غیرت کو اضطراب ہے دکھیوں کے نام لکھ کر. شیخ برے والوں کیا پڑھوں, کیا تو سنے گا. کربل تلک تھا ساتھ جنازہ حسین کے, غازی تو قتل ہو گیا بہنوں کے نام لے کر. عظم اللہ حضورکم, تقبل اللہ حضورکم. اللہ تم بسم اللہ بسم اللہ. کربل تلک تھا ساتھ جنازہ حسین کے, غازی تو قتل ہو گیا بہنوں کے نام لکھ کر. میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا میرے پاس مضامین کی کوئی ترتیب نہیں ہے, لیکن متقدمین نے راستے ہموار کیے ہیں. مقروض ہیں آج کی ذاکری کرنے والے ان خطوط کے. سلام میں ان بزرگوں کو جنہوں نے محنت کی ہے, لیکن میرے پاس کوئی ترتیب نہیں ہے, کیونکہ دن 10 ہیں جنازے 72 ہیں. کون سا چھوڑیں کون سا پڑھیں. سادات غیر سادات, حسین چلے ہیں نا مدینہ سے. عقیلۃ القریش سیدزادی کے حجرے کے سامنے 18 بنی ہاشم کھڑے ہوئے تھے. جناب مسلم, جناب اکبر, جناب قاسم, اون و محمد, عزاداران مظلوم کربلا. یہ جو 18 بنی ہاشم کے جوان علی کی بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے نا, حسین کی آواز آئی عباس جا اپنی بہن کو حجرے سے باہر لے کے آ. اب تیاری سننا, علی کی بیٹی کی عزت سننا. اب میں عزت پڑھوں گا پھر تیری آنکھیں جانے تیرا ماتم جانے. سادات غیر سادات, اب عباس چلے ہیں علی کی بیٹی کے حجرے کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے. میرے عباس نے دونوں ہاتھ علی کی بیٹی کے حجرے کے دروازے پہ رکھے اور آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حجرے کا دروازہ کھلا, سامنے ملکہ تطہیر بی بی کھڑی ہوئی تھی. غازی کی آواز آئی سیدہ پہلا قدم میرے ہاتھ پہ رکھ. بسم اللہ بسم اللہ. جو ادب سن کے رونے کے عادی ہو, سیدہ پہلا قدم میرے ہاتھ پہ رکھ, زمانے کو پتہ چلے تیری عزت کتنی بڑی ہے. رونے والے شہزادی نے پہلا قدم عباس کے ہاتھ پہ رکھا, دوسرا قدم صحن تطہیر میں آیا. اور رونے والوں 18 بنی ہاشم نے حلقہ باندھا. کنیزوں کا جھرمٹ تھا, نوکرانیوں کا پہرا تھا. بڑے احترام سے علی کی بیٹی چلی. دائیں جناب فضہ تھی, بائیں جناب ام سلمہ تھی, آگے آگے ام البنین تھی. اور رونے والا کچھ اس انداز سے علی کی بیٹی چلی ہے نا, اب میں مر
جاؤں یہ فکرہ نہ کہہ سکوں۔ چوتھے قدم پہ شہزادی پہنچی ہے، اما فضا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے اما رک جا میں تھک گئی ہوں۔ مرحبا مرحبا، معافی مانگے وہ بندہ جو آپ بھی ماتم، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اما فضا ذرا رک جا میں تھک گئی ہوں۔ اور رونے والے تھکنے کا نام آیا، کربلا کے غریب کی پیشانی دیوار سے آ لگی، آواز دے کے کہتا ہے کنیسوں کا جھرمٹ ہے، نوکرانیوں کا پہرا ہے، بھائیوں کا جھرمٹ ہے، سہن تطہیر ہے، پردہ ہے، تو 4 قدم سہن تطہیر میں چل کے تھک گئی ہے، اللہ جانے تو دربار کیسے جائے گی، اللہ جانے تو بازار کیسے جائے گی۔ اور رونے والوں بس مجھے نہیں پتا کہ علی کی بیٹی محمل تک کیسے آئی ہے، میں ادب سے صرف ایک فکرہ کہوں گا، جیسے رسول معراج پر پہنچے ویسے علی کی بیٹی محمل تک آئی ہے۔ علی کی بیٹی کی سواری سن لو، ہو سکتا ہے مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور رونے والوں عباس محمل کے ساتھ ایسے جھکا جیسے نمازی سجدے میں جھکا ہے، آواز دے کے کہتے شہزادی قدم میری پوسٹ پہ رکھ دے۔ اور رونے والا علی کی بیٹی نے پہلا قدم عباس کی پوسٹ پہ رکھا ہے، ایک ہاتھ علی اکبر نے پکڑا۔ پروٹوکول تو سننا علی کی بیٹی کا، عزت تو سننا علی کی بیٹی کی، پتہ تو چلے زمانے والے کو کہ نقصان آل محمد کا کیا ہوا ہے۔ عباس کی پوسٹ پہ پہلا قدم علی کی بیٹی کا آیا، ایک ہاتھ علی اکبر نے پکڑا، ایک ہاتھ قاسم نے پکڑا، آل محمد نے نالین سنبھالے، حسین نے حوض کا پردہ اٹھایا، ساتھ یاسین کی تلاوت کی، بڑے احترام سے حقیقت بسم اللہ محمل میں سوار ہوئی ہے۔ اور رونے والے محمل کا پردہ گزرا، علی کی بیٹی کا محمل اٹھا، 18 بنی ہاشم اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہوئے، حسین گھوڑے پہ بیٹھے، غازی گھوڑے پہ بیٹھے، اکبر گھوڑے پہ بیٹھے۔ اور رونے والوں علی کی بیٹی کے محمل کو قبلہ سمجھ کے 18 بنی ہاشم نے طواف کرنا شروع کیا۔ اور رونے والوں یہ تھی 28 رجب، آؤ ماتم کرو، وہ تھی 11 محرم، جب علی کی بیٹی کا کوئی نہیں رہ گیا، قاتلوں کے ہاتھ میں تازیانے تھے، مار مار کے کہتے تھے جلدی کرو وقت نہیں رہ گیا۔ علی کی بیٹی رو رو کے کہتی تھی غازی آ دیکھ میں شام جا رہی ہوں۔ مرحبا مرحبا، شرم کر کے نہیں رونا، بسم اللہ غازی آ دیکھ میں شام جا رہی ہوں۔ اب ایک جملے کی اجازت ہے رونے والوں، ماتمیوں میں ہاتھ جوڑے کھڑا ہوں، میں سخت مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے۔ اتنا حرام زادوں نے محمد کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا ہے۔ میرا پڑھ دینا آسان ہے، تیرا سن بسم اللہ، ماتم کی منزل لمبی ہے، ماتم ایسے کرنا جیسے جنازے بھی کرتے ہیں۔ اتنا علی کے بیٹوں کو نہیں مارا گیا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا گیا۔ صرف علی کی بیٹی کو مارا گیا، رسول کی بیٹی کو بھی مارا گیا، بطول کی بیٹی کو بھی مارا گیا۔ رسول کی بیٹی کو گھر جا کے مارا، علی کی بیٹی کو گھر بلا کے مارا۔ چلو میں جملہ بدل دوں، ہو سکتا ہے تیری یا میری زندگی کی آخری نوکری ہو، حسرت لے کے نہ چلے جانا۔ اور رونے والوں علی کی بیٹی کے تھے 18 بھائی، تصور شاہ جی رسول کی بیٹی کا بھائی کوئی نہیں تھا، بندہ کون سا جو ماتم نہ کر سکے۔ اور رونے والوں جس کا بھائی کوئی نہیں تھا نا اسے دربار میں مارا، جس کے 18 تھے اسے بازار میں مارا۔ چلو رو پڑو، ایک جملہ اور سن لو، آل محمد بسم اللہ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور رونے والا کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے غازی عباس پر۔ یہ جو 9 لاکھ حرام زادے جمع ہوئے تھے نا، یہ ڈر ہی سرکار وفا کا تھا۔ اور رونے والا جب غازی نے زین چھوڑی ہے نا، اور رونے والا اور حسین پہنچے عباس کی لاش پر، یہ حسین کو آتے ہوئے دے کر ناچ ناچ کے کہتے تھے وہ آ رہے جس کی آس پہ علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا تھا۔ اور رونے والا حسین کو دے کے حرام زادے غازی کو تلوار مارتے تھے، کوئی ٹکڑا علیحدہ کرتے تھے، نیزے پہ بلند کرتے تھے، اور ہنس ہنس کے کہتے تھے حسین اب بچا بہنوں کا پردہ، اب بسم اللہ اب بچا زینب کی چادر۔ بندہ کون سا جو ماتم نہ کر سکے۔ اور رونے والا حرام زادے نے سب سے زیادہ مارا ہے غازی عباس کو۔ اور رونے والے جتنے بندے مارنے سے رہ گئے ہیں نا، انہوں نے پھر کربلا سے لے کے شام تک علی کی بیٹی کو مارا ہے۔ لیکن جملہ تو مصائب کا میں اب صفدر بھائی پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور رونے والوں غازی کو مارا، بازو کاٹ کے مارا، علی کی بیٹی کو مارا
मातम करोगे? कितना वक्त रह गया तेरे पास? वक्त कितना रह गया तेरे पास? मैं तेरा नौकर हूं। चीकना गाजी के बाजू काट के मारा गया, अली की बेटी के बाजू बांध के मारा गया। मेरा पढ़ देना आसान है, तेरा सुन लेना आसान है। चलो रो पड़े हो ना, एक जुमला सुन लो। करबला से लेके शाम तक की मंजिल है मंजिल अस्कलान, वहां ततहीर का काफिला रुका हुआ था। मैं अदब के साथ बड़ी आशा बिस्मिल्लाह, मैं 1000 दफा कहूं, गाजी के बाजू काट के मारा गया, अली की बेटी के बाजू बांध के मारा गया। और रोने वालों, मंजिल अस्कलान पे गजनफर भाई काफिला रुका हुआ था। सज्जाद की आवाज आई, शेमर मेरे करीब आ। नहीं, मैं जल्दी कर गया। हरामजादों ने अपने जानवर भी साहिबान तले बांधे हुए थे। हाथ न जोड़, मैं तेरा नौकर हूं। गाजी के बाजू काट के मारा गया, अली के बेटी के बाजू बांध के मारा गया है। मंजिल अस्कलान पे साहिबान तले हरामजादों ने अपने जानवर बांधे हुए थे। धूप में खड़ी थी अली की बेटियां। और रोने वाले सज्जाद की आवाज आई, जालिमा मेरे पास आ। अब अल्लाह करे मैं मर जाऊं, ये सतरे न पढ़ सको। वो बंदा माफी मांगे अली की बेटी से जो मातम न कर सके। सज्जाद की आवाज आई, करबला से लेके अस्कलान तक, शेमर जहां तेरा दिल किया है तूने मुझे मारा है। कमीना कहते हाँ सज्जाद मैंने मारा है। सज्जाद की आवाज आई, तेरा दिल किया तूने मुझे चमड़े के ताजियाने से मारा। मातम करके रोना मातमी की शान है, शर्म करके ना रोया कर, जिंदगी का पता नहीं है। सज्जाद की आवाज ही, तेरा दिल किया तूने मुझे चमड़े के ताजियाने से मारा, तेरा दिल किया तूने मुझे लोहे के ताजियाने से मारा। सज्जाद फरमाते खैमे में चला जा, लोहे का ताजियाना भी ले आ, चमड़े का ताजियाना भी ले आ। अल्लाह करे मैं मर जाऊं, ये सतर न पढ़ सको। सज्जाद फरमाते मेरी पोस्ट से कपड़ा हटा ले, और जालिमा जितना मारना है मुझे मार, मेरी फुफियों को न मार। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता। मरहबा मरहबा, बिस्मिल्लाह जी। आए आए, मैं तेरा नौकर हूं, मैं हाथ न जोड़, हुक्म कर, मैं तेरा नौकर हूं। तो मौला का दारा तेरा बड़ा एहतराम है। सज्जाद फरमाते सालिमा जितना मारना है मुझे मार, मेरी फुफियों को न मार। अल्लाह करे मैं शबीर भाई मर जाऊं, ये जुमला न पढ़ सको। जब अली की बेटी ने हा हो के मदीने आई है ना, और रोने वाले जनाबे उम्मे लुकमान सलामुल्लाह अलैहा, ये सगी हमशीरा है जनाबे मुस्लिम इब्न अकील की। और रोने वाले बीबी ने अजीब सवाल कर दिया। जनाबे उम्मे लुकमान फरमाती है सैयदा तेरे हाथों के जख्म भी समझ में आ गए, और सैयदा मुझे माफ कर देना। बीबी कहती है तेरी गर्दन का जख्म भी समझ में आ गया, लेकिन शहजादी बता तो सही तेरा चेहरा क्यों जख्मी है। अली की बेटी रो के कहती है पहले